بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرکٹ ٹاک 46 میں میں ہوں حافظ محمد اجمل۔ آج ہم بات کرتے ہیں محمد رضوان کو کپتان بنانے کے فیصلے کے بارے میں کہ ان کو وائٹ بال کے دونوں فارمیٹس یعنی T20 اور ون ڈے کرکٹ کا کپتان جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بابر اعظم جو تینوں فارمیٹس میں ٹیم کے کپتان تھے وہ کپتانی سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ ٹیسٹ کی کپتانی تو شان مسعود کو دے دی گئی ہے۔ اب وائٹ بال کے دونوں فارمیٹس ون ڈے اور T20 کے کپتان کا اعلان جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا، بورڈ نے وہ مؤخر کر دیا تھا۔ اب آسٹریلیا کا دورہ ہے جس کے اندر پاکستانی ٹیم نے 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلنے ہیں، تو اس کے لیے محمد رضوان کو جو ہے وہ کپتان بنا دیا گیا ہے۔ اب محمد رضوان کو کپتان بنانے کا فیصلہ کیسا ہے، اس بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں غور کریں گے۔ محمد رضوان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ویسے بھی وہ واحد نام تھا جو کپتانی کے حوالے سے سامنے آیا تھا۔ وہ اس وقت موجودہ ٹیم میں ایک سینئر اور تجربہ کار پلیئرز ہیں، تقریباً 9 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور پھر ان گنے چنے پلیئرز میں سے ایک ہیں پاکستان کے جو تینوں فارمیٹس جو ہیں ان میں وہ کھیلتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر وکٹ کیپر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلسٹ بیٹسمین بھی ہیں، اور پھر وہ یہ بات بھی ہے کہ تسلسل کے ساتھ پرفارمنس دکھانے والے پلیئرز ہیں۔ پھر فیلڈ میں بھی اکثر اوقات وہ متحرک رہتے ہیں، اور ان کے ایک اور پازیٹیو پوائنٹ کے بارے میں بات کریں کہ وہ بابر اعظم کی طرح مغرور بھی نہیں لگتے، وہ دوسرے پلیئرز کے ساتھ گھل مل کر رہنے والے پلیئر ہیں۔ تاہم ٹیم کی قیادت جو ہے جو ان کو ملی ہے یہ ایک بڑا مشکل کام ہوگا، کیونکہ اب دیکھیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ رینکنگ میں بہت نیچے ہے، تسلسل کے ساتھ ہار رہی ہے۔ اس ٹیم کو دوبارہ یکجا کرنا ہے اور دوبارہ اپنے پیروں پر لا کر فتوحات کے راستے پر گامزن کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری جو ہے وہ رضوان کو ملی ہے۔ پھر یہ بھی بات اہم ہوگی کہ ٹیم کا سب سے زیادہ بوجھ جو ہے یہ بھی ان کو خود ہی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹیم کا بوجھ جو ہے وہ کپتان پر ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تو کپتان اس بوجھ کو اٹھا لے تو ٹیم بھی اٹھ جاتی ہے، اگر اس بوجھ کو کپتان نہ اٹھا لے، پریشرائز سچویشن کے اندر کپتان جو ہے وہ بہتر نہ کر سکے تو ساری ٹیم جو ہے وہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اب ان کو پریشر برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالنی ہوگی، تنقید بھی ان کو برداشت کرنی ہوگی۔ اب یہ بات بھی یہاں پر اہم ہے کہ اگر رضوان جو ہیں وہ یہاں پر بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ مستقبل میں ان کو ٹیسٹ کی کپتانی بھی مل سکتی ہے، وہ تینوں فارمیٹس کے کپتان جو ہیں وہ بابر اعظم کی طرح بن سکتے ہیں، کیونکہ شان مسعود جو ہیں اب انگلینڈ کے خلاف سیریز تو انہوں نے جیسے تیسے جیت لی، لیکن یہ بظاہر ایک وقتی سی کامیابی لگتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جس طرح ان کو شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کی کرسی جو تھی وہ واضح طور پر ہل چکی تھی۔ تاہم انگلینڈ کے خلاف 2 میچ لگاتار جیت کر ہمارے اسپنرز نے یہ میچ جتوا دیے، ہماری ٹیم دوبارہ جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن مستقبل میں بھی کئی ٹف سیریزیں موجود ہیں، یہاں پر بھی شان مسعود کا بڑا امتحان ہوگا۔ تو مستقبل میں اگر پھر شان مسعود جو ہیں وہ کپتان کے طور پر لڑکھڑا جاتے ہیں یہاں پر، تو رضوان جو ہیں ایک بیک اپ پلان کے طور پر یہاں پر ٹیسٹ کرکٹ میں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رضوان کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے، میں نے پازیٹیو پوائنٹس ان کے
بارے میں بات کی ہے کہ نیگیٹو پوائنٹ بھی رضوان کا بہت بڑا جو ہے وہ سامنے بار بار آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بیٹسمین تو بہتر ہے، لیکن وکٹ کیپنگ کرتے ہوئے بھی وہ اتنے اچھے وکٹ کیپر نہیں ثابت ہوئے ابھی تک میں ان کے بارے میں یہ بات کہوں گا کہ وہ اوسط درجے کہیں وکٹ کیپر ثابت ہوئے ہیں، ان کو اچھا وکٹ کیپر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اب دور حاضر کے جتنے بھی دوسرے وکٹ کیپرز کو دیکھیں تو ان کے مقابلے میں رضوان کی کارکردگی جو ہے وہ اب تک بہت کمزور رہی ہے، تو یہاں پر یہ بھی ان کے پاس ایک چوائس موجود ہے کہ وہ وکٹ کیپنگ کو چھوڑ دیں۔ اگر وکٹ کیپنگ میں ان کی کارکردگی بہتر نہیں رہ رہی، وہ بطور بیٹسمین ٹیم میں کھیلنا شروع کر دیں تو یہ بھی بات ان کے لیے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ ماضی میں بھی اور ماضی قریب میں دور حاضر میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی ایسے وکٹ کیپر جو ہیں جب کپتان بن گئے یا پھر بیٹنگ کی ذمہ داری ان پر زیادہ آ گئی تو انہوں نے وکٹ کیپنگ جو تھی وہ چھوڑ کر انہوں نے بیٹنگ پر ہی توجہ دینا شروع کر دی، جس طرح کئی مثالیں ماضی میں دی جا سکتی ہیں۔ انگلینڈ کے ایلیکس ٹبٹ کی مثال ہے، کئی بار وہ وکٹ کیپنگ کرتے تھے، کئی بار نہیں کرتے تھے۔ سری لنکا کے ہشان تلکرتنے تھے، وہ بھی اسپیشلسٹ وکٹ کیپر کے طور پر آئے تھے، بعد میں انہوں نے بیٹنگ کی وجہ سے وکٹ کیپنگ جو تھی وہ چھوڑ دی تھی۔ اسی طرح دور حاضر میں بھی دیکھیں بنگلہ دیش کے مشفیق الرحیم جو اتنا عرصہ وکٹ کیپنگ کرتے رہے ہیں، وہ بھی تقریباً اب وکٹ کیپنگ چھوڑتے جا رہے ہیں اور زیادہ لیٹن داس جو ہیں وہ وکٹ کیپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم ڈیویلیئرز جو تھے جنوبی افریقہ کے، وہ بھی کبھی وکٹ کیپنگ کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، تو یہ بات بھی جو ہے وہ ایسا اگر ان سے وکٹ کیپنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی تو ان کو وکٹ کیپنگ چھوڑ کر بطور بیٹسمین ہی ٹیم میں جو ہے وہ کھیلنا چاہیے، تو وکٹ کیپنگ چھوڑنے سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں پہلا دورہ جو رضوان کو درپیش ہے وہ آسٹریلیا کا دورہ ہے۔ یہ کافی مشکل ٹور ہے اور آسٹریلیا میں اکثر ہمارے پلیئرز جو ہیں ان کے لیے کھیلنا مشکل ہوتا ہے، اگرچہ اس بار جو سب سے اہم فارمیٹ جو ٹیسٹ ہے وہاں پر ٹیسٹ میچ تو کوئی نہیں ہے، ون ڈے اور T20 ہی ہیں، تو ون ڈے T20 میں شاید جو ہے وہ بہتر کارکردگی دکھا دیں، لیکن بہرحال آسٹریلیا کے خلاف جو ہے وہ آسٹریلیا کی سرزمین پر کھیلنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ پھر رضوان کا بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے اچھے کپتان ہیں، بطور کپتان پھر وہ کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں، ٹیم کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ تو پہلا امتحان جو ہے یہ مشکل امتحان آسٹریلیا میں درپیش ہوگا اور اس کا نتیجہ بھی جلد ہی سامنے آ جائے گا۔